السلام علیکم، جمال صدیقی DTR شکاگو۔ آج مدر جونز کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ مدر جونز 1891 میں امریکہ میں ایک بوڑھی آئرش امیگرینٹ خاتون تھی، اور جسے امریکہ کی خطرناک ترین عورت کا خطاب دیا گیا۔ ایک ویسٹ ورجینیا کی کورٹ میں ڈسٹرکٹ اٹارنی تھا، اس نے اس کو خطرناک عورت کا خطاب دیا۔ وہ مدر جونز کے نام سے مشہور تھی۔ مدر جونز کا اصلی نام میری ہیرس تھا۔ شادی کے بعد ظاہر اس کا نام جونز ہو گیا، میری ہیرس جونز ہو گیا۔ وہ 1837 میں آئرلینڈ کے ایک قصبے کارک میں پیدا ہوئی تھی۔ 1845 سے 1849 کے درمیان آئرلینڈ میں ایک بہت بڑا قحط آیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اس قحط میں، اور اتنے ہی افراد جو تھے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ تو اس قحط کا شدید اثر آئرلینڈ کے مغربی اور جنوبی حصوں میں آیا تھا، جہاں پر اس کے ہیری جونز کے والدین رہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ تو وہ لوگ وہاں سے نکل کے آئرلینڈ سے اور کینیڈا آ گئے۔ کینیڈا میں کچھ عرصے ٹورانٹو کے ایک اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کری، اور اس کے بعد یہ خاندان امریکہ کی اسٹیٹ مشیگن میں آ گیا۔ مشیگن، امریکہ اور کینیڈا دونوں جگہ اس خاندان کو نسلی تعصب کا شکار بنایا گیا۔ یہ خاندان نسلی تعصب کا شکار اس لیے ہوا کہ ایک تو یہ ہجرت کر کے آئے تھے دوسری جگہ سے، دوسرے یہ کیتھولک تھے، عیسائیوں کا ایک فرقہ کیتھولک۔ اس زمانے میں چونکہ ان کی تعداد یورپ میں زیادہ تھی، امریکہ میں بہت کم تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کو تعصب کا نشانہ بنے یہ لوگ۔ میری ایرس جو تھی وہ اس وقت 10 سال کی تھی، اور مشیگن میں اس نے ٹیچر اور ڈریس میکنگ کا کورس کیا۔ مطلب کورس کیا کیا، ٹریننگ حاصل کری اس نے کہیں سے ٹیچنگ کی، اور اس کے بعد جو جب وہ 23 سال کی تھی تو اسے 31 اگست 1859 میں مشیگن کے اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی، جہاں اسے $8 مہینہ ملتا تھا۔ $8 مہینہ اسے ملتا تھا، لیکن وہ بہت جلدی اس نوکری سے اکتا گئی اور مشیگن چھوڑ کر شکاگو آ گئی۔ شکاگو میں کچھ دن رہنے کے بعد وہ میمفس چلی گئی، اور میمفس میں اس نے شادی کر لی۔ اس کے شوہر کا نام جونز تھا، اور اس کے شوہر کی اتنی آمدنی تھی، وہ کام وغیرہ کرتا تھا، تو اس کی اور وہ کہ ایک یونین تھی اس کا آرگنائزر بھی تھا، اور اس کا چیئرمین بھی تھا۔ تو وہ جونز کی اتنی آمدنی تھی کہ میری ہیرس کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا وہ گھر میں تھی اور اس کے شوہر کی اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ 30 سال کی عمر میں جب وہ اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی تھی، تو اس خاندان کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا، اور وہ المیہ یہ تھا کہ ایک وبا آئی پیلے بخار کی، اور اس وبا میں بے شمار لوگ ہلاک ہو گئے، اور اس ایک وبا نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اس میں یہ 1860 کی بات ہے، جب میری جو تھی 30 سال کی تھی، اور اس وبا نے اس کے شوہر کو اور 4 بچوں کو لپیٹ میں لے لیا اور ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ ذرا تصور کریں اس عورت کی کیا حالت ہوگی جس کے سامنے اس کا شوہر اور 4 بچے ایک ایک کر کے موت کی آغوش میں چلے گئے، اور وہ بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ 30 سال کی عمر میں وہ بیوہ اور 4 بچوں سے محروم ہو گئی۔ ایک عام سی زندگی گزارنے والا خاندان، جہاں وہ عورت نوکری پیشہ نہیں تھی بلکہ اپنے شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی،
اور 7 عیسوی میں گزرتا تھا، اچانک سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ عموماً ان حالات میں ایک اکیلی عورت موت کی تمنا کرتی ہے، لیکن میری ہیرس بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اور وہ زندگی اور موت دونوں سے ہی لڑنا جانتی تھی۔ مصیبت آنے کے بعد اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ان حالات میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تمام جان پہچان والے سب لوگ، دوست، رشتے دار ایک کنارے ہو گئے اور وہ اکیلی رہ گئی۔ تو وہ دل برداشتہ ہو گئے، دوبارہ شکاگو آ گئی۔ شکاگو آ کر اس نے نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کری اور اس نے ڈریس میکنگ کا کام شروع کیا۔ بہت جلدی اس نے ایک شاپ بھی کر لی تھی، اور وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ سکون سے زندگی گزار سکے، اور ڈریس میکنگ کا کام اس کا بڑا اچھا تھا، اور ایلیٹ میں وہ اپنا یہ سارا کام کرتی تھی، تو اچھے پیسے بنا رہی تھی اور سکون کی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1871 میں شکاگو میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی جس نے پورے شکاگو کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے شکاگو ایک قصبے کی طرح تھا، تو تمام عمارتیں جل گئی تھیں، صرف ایک عمارت بچی تھی واٹر ٹاور کے نام سے، جو آج تک محفوظ ہے۔ اس آگ میں میری ہیرس کی دکان بھی جل کر تباہ ہو گئی۔ اس نے اس کو بہت زیادہ دل برداشتہ کر دیا، اور بہرحال اس نے حالات بہتر ہونے کے بعد ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مزدوروں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں امریکہ میں مزدوروں پر بہت ظلم ہوتا تھا، کوئی اوور ٹائم نہیں، کچھ نہیں، جتنے گھنٹے چاہ ان سے کام کرا لیا، اجرت بھی ان کے کام کے مطابق نہیں دی جاتی تھی، اور خاص طور پہ کارکن جو تھے وہ بہت مصیبت کے حالات میں تھے، جو کانوں سے چیزیں، معدنیات وغیرہ نکالا کرتے تھے، اور ان کے مالکان جو تھے وہ ان سے سمجھے بیکار لے رہے تھے، ان کو اتنی کم تنخواہ دیتے تھے، اور ان کے خاندان کی بھی کوئی دیکھ بھال کا وہ ذریعہ نہیں تھا۔ وہ کانیں اکثر گر جاتی تھیں جس میں بے شمار مزدور دب کر مر جاتے تھے، اور ان کا خاندان اکیلا ہو جاتا تھا اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ میری عرض نے جب یہ تمام حالات دیکھے تو اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ وہ ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرے گی۔ وہ اس زمانے امریکہ میں اپنے حق کے لیے بات کرنا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ہمارے ملکوں جیسے حالات سے بھی زیادہ حالات خراب تھے، لیکن میری ہیرس کو حالات نے لوہے کا بنا دیا تھا۔ اس کے دل سے موت کا خوف مٹ چکا تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی کسی کے روب میں آتی تھی۔ اس کے پاس دلائل سے بات کرنے اور اپنی گفتگو سے لوگوں پر اثر ڈالنے کا سلیقہ تھا، ڈھنگ تھا۔ لوگ اس کی بات سنتے تھے اور اس سے متاثر ہوتے تھے۔ اس نے مزدوروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس نے کانکن کے جو مزدور اکٹھا کرے وہ تقریباً 10,000 لوگ اس کے پاس آ گئے، اس کے فیور میں آ گئے، اور بہت جلدی اس نے بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 3 لاکھ مزدور اس کے ساتھ تھے، اور اس نے جو تحریک چلائی تھی اس کے وہ ممبر بن گئے۔ وہ امریکہ کے شہروں شہروں گئی اور اپنے آپ کو مدر جونز کے نام سے مشہور کیا، اور وہ اس نے امریکہ کی مزدور برادری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ اس مرتبہ کئی جگہ مزدوروں کے حق میں مظاہرے کیے گئے، بہت جگہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے بات کری، اور جو اس وقت مالکان تھے، جو کانوں کے مالکان اور فیکٹریوں کے جو مالکان تھے، وہ بہت ظاہر ہے اثر رکھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کری کہ اس کو خاموش کرایا جا سکے، لیکن نہیں کرا سکے۔ اس کو گرفتار کیا گیا کئی مرتبہ، اس کو جو ہے سزا بھی دی گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اتنی مضبوط اب ہو چکی تھی، اس کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہو چکے تھے، اب اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ اسے گرفتار نہیں کر سکتے تھے، صرف ایک ہی بات تھی کہ مفاہمت۔ سو راک فیلر جیسے بڑے کاروباری لوگ، اور وہ جو تھے جو اس زمانے میں جو کہ حقارت کی نظر سے مزدوروں کو اور کانوں وغیرہ کو دیکھا کرتے تھے اور ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ مجبور ہو گئے کہ وہ میری جونز کے پاس آئے اور اسے معاہدے کریں، اور انہوں نے مزدوروں کے لیے مطلب بہت سارے کام کرے۔ اسی طرح سے ویسٹ ورجینیا میں جب یہ اسی طرح کے ایک کیس میں اسے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے امریکہ کی خطرناک ترین عورت کا خطاب دیا تھا،
اب پھر اس نے ایک اور چیز کے لیے مظاہرہ کیا کہ بچوں کے ساتھ جو مزدوری کرائی جاتی تھی، تو اس نے اس کے لیے بچوں کے حق کے لیے کہ ان سے مزدوری نہ کرا جائے، ایک بہت بڑا جو ہے لانگ مارچ کیا بچوں کا، جو پینسلوینیا سے نیو یارک تک کا تھا۔ اور اس نے اپنی تحریک اور مظاہروں سے امریکہ کے پورے نظام کو سمجھے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ صرف ایک تھی جو اپنا پورا خاندان کھو چکی تھی، اور لیکن اس کی ہمت، اس کا عزم زندہ تھا، اور اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ جب بڑے بڑے سرمایہ دار اور فیکٹری مالکان اس کے پاس آتے تھے۔ لیکن تحریکیں اس کے بعد بھی چلی ہیں، تحریکیں آج بھی چل رہی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی تحریک چلی، لیکن تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں خلوص ہو، جس میں ایمانداری ہو، جس میں جذبہ ہو کچھ کرنے کا، اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے پارٹی کے مفاد کے لیے جو لوگ تحریک چلاتے ہیں وہ ناکامی ہوتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک عورت تھی، ایک عورت نے اکیلی، جو کہ مہاجر تھی، امیگرینٹ تھی، آئرش سے امریکہ آئی تھی، جس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس نے وہ پوزیشن حاصل کری کہ اس نے امریکہ کی مزدور برادری کو بدل کر رکھ دیا۔ تحریک اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری تحریک تھی مارٹن لوتھر کنگ کی، اس نے بھی امریکہ کے نظام کو بدلا، وہ بھی خلوص اور نیک نیتی پہ اور ایمانداری پر مبنی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ جو تحریکیں بے ایمانی کے اوپر شروع ہوتی ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، اور ان کو چلانے والوں کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہمت نہیں آنا چاہیے، اگر نیک دلی سے، خلوص سے، نیک نیتی سے، ایمانداری سے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے، چاہے آپ اکیلے ہوں۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے۔ میری ہیرس جونز، مدر جونز اکیلی تھی، لیکن اس نے تاریخ میں نام پیدا کر دیا۔ آج اس کے مجسمے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، اس کا دن منایا جاتا ہے، اس کے ڈیتھ اینیورسری منائی جاتی ہے، اس کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس کے بارے میں فلم بنائی گئی ہے، اس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس کو اپریشیٹ کیا ہے، لوگ آج بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ایک اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، اگر خلوص ہے، نیک نیتی ہے، تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی۔ اللہ حافظ۔